ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آئے جسے شب برات کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں پوری رات یہ صدائیں دیتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں اضافہ مانگنے والا کہ میں اس کی روزی میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بلاؤں سے نجات مانگنے والا میں اسے بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات عطا کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبح تک، یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے، یہ صدائیں مسلسل آتی رہتی ہیں، اور اس رات میں بہت زیادہ عبادات کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اولیاء کرام کی معمولات میں سے یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور اس کی نیت اپنی اپنی ہے، 2 رکعت کر کے یہ نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، اے میرے مالک و مولا مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور پھر اگلی 2 رکعت جب پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے نیت یہ ہو کہ میں ساری زندگی پریشانیوں سے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے یہ 2 رکعت ادا کر رہا ہوں، اور پھر تیسری 2 رکعت جب آپ پڑھنے لگیں تو اس وقت یہ نیت کیجئے کہ اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو ویسے تو یہ اسی طرح عام جس طرح نفل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح اس کو ادا کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے ایک قرآن مجید کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہر رکعت میں سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک قرآن مکمل ہوگا۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ بیٹھ کر جب آپ سلام پھیر لیں تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، یا پھر سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، دونوں اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اور آخر میں دعائے نصف شعبان وہ دعا کی جائے، یا پھر آپ اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں کوئی بھی کسی بھی زبان میں دعا کی جائے تو وہ رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا تصوف کے امام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو شب برات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور آخر میں وہ جب 100 رکعت مکمل ہو جائیں اس کے بعد وہ دعا مانگے تو اللہ عز و جل اس 100 رکعت پڑھنے والے بندے کی طرف 70 بار اس رات میں رحمت کی نظر فرمائے گا، اور فرمایا کہ جتنی بار اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا تو ہر بار میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور سب سے ہلکی حاجت یہ ہوگی، نچلے درجے کی حاجت، ادنا حاجت، کہ اللہ عز و جل اس 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ رات بڑی فضیلتوں والی ہے، اور اس میں سورہ یاسین شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہو سکے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اس کا شرف ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کے وقت سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔